DF-41 دنیا کا سب سے تباہ کن میزائل جو 10,000 سے لے کر 15,000 کلومیٹر تک کے مار کر سکتا ہے. یہ وہ نیا ہتھیار ہے جو بہت جلد پاکستان کو چائنا کی جانب سے ملنے والا ہے. اس بارے میں تفصیلات عامر رضا سے جانتے ہیں. جی عامر بھائی، چائنا اپنا ایک نیا میزائل جو ہے نا وہ بھی پاکستان کو دینے جا رہا ہے. جی بالکل. یہ پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ میزائل ہے کیا. یہ ICBM ہے جو نیوکلیر وار ہیڈ لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. دنیا کا سب سے تیز رفتار ترین میزائل ہے. اس وقت اس کے پائے کے 2 اور میزائل ہیں. ایک امریکہ کے پاس ہے، ایک روس کے پاس ہے. ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. جو امریکہ کے پاس ہے اس کو منٹ مین کہتے ہیں. اس کی تیز رفتاری جو ہے آپ اس کو اس طرح سے گیجٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ماک 23 ہے. یعنی آپ اس کو سمجھیں کہ 24,000 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے وہ پرواز کر سکتا ہے. اور یہ زیر زمین سیلوز کے اندر دفن رہتا ہے. اور اس کو پھر آپ نے شاید انگریزی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ اچانک سے بٹن دبایا جاتا ہے اور اس سیلوز کے اندر سے نکل کر یہ میزائل فائر ہوتا ہے. جی اچھا، اس کے ساتھ رشیا کا ہے اور رشیا تھوڑا سا شیطان ہے. اس کے میزائل کا نام بھی سیٹن 2 ہے، یعنی شیطان نمبر 2. یہ میزائل اس کے مقابلے کا ہے. اس کی جو سپیڈ ہے وہ ماک 20 ہے. یعنی یہ آپ اس طرح سمجھے کہ 20 سے 21,000 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے. اور یہ ہیوی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے. یعنی وہ ایٹمی بم جو زیادہ ہیوی ہوتے ہیں وہ لے جا سکتا ہے. لازمی بات ہے رشیا نے جس کے لیے بنایا ہے اس کو زیادہ بم کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے بعد آ جائیں چائنیز کے اوپر. چائنیز بڑے سلیک ڈیزائن کے لوگ ہیں. میں حیران ہوں. ہم یہاں پہ چائنا کا مال کرتے تو ہیں، لیکن چائنیز نے ہر جگہ ایسی چیزیں ایجاد کی. آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کا سب سے تیز رفتار ترین جس کی ماک 25 سپیڈ ہے جو کہ 31,000 کلومیٹر پر گھنٹہ بنتی ہے. اس سپیڈ کو کوئی دیکھ نہیں پاتا ہے. اس سپیڈ کا میزائل اس نے ریلوے کے جو ڈبے ہیں یا ریل سسٹم کے ہیں اس پر نصب کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے لیے اسپیشل ٹرکس بنا لیے ہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ جو زیر زمین سیلرز ہیں ان کو پکڑا جا سکتا ہے کیونکہ ایک جگہ پہ موجود ہے، وہ ہل جل نہیں سکتے ہیں. جس طرح سے پاکستان نے فتح 1 اور فتح 2 ٹرک ماؤنٹیڈ چلائے، یہ بھی ٹرک ماؤنٹیڈ ہے. اس کی لوکیشن پکڑنا مشکل ہو جائے گا. بالکل. اور یہ 100 میٹر کے اندر جب گرے گا تو اس پر موجود ایٹمی وار ہیڈ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کہاں تک مار کرے گا. اس کی جو اپنی مار ہے جانے کی ہے وہ 12 سے 15,000 کلومیٹر ہے. اور اگر یہ 31,000 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ جہاں تک اس نے جانا ہے یہ کیسے پہنچے گا. وہاں ایسے پہنچ جائے گا اور تباہی و بربادی پھیلا دے گا. اور دوسری بات آپ نے جو پہلے پوچھی تھی، بلکہ مجھے اس کا جواب پہلے دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے بتایا کہ یہ اسلحہ ہے کیا اور اس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں، پاکستان اس حوالے سے بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کا دشمن اس کے ساتھ ہی ہے. اس کو بین البر اعظمی میزائل جو 12,000 15,000 18,000 میں رشیا کی 18,000 کلومیٹر ہے اور جو امریکن ہے اس کی 12,000 کلومیٹر ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. سانتے اے پہ آ جنا لی. DF ڈانگ فانگ جو کمپنی ہے جو یہ میزائل بناتی ہے اس نے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک میزائل ڈیزائن کر رکھا ہے. اس کو کہتے ہیں DF-17. DF-41 کا جو سودا ہے وہ سعودی عرب کر رہا ہے. سعودی عرب کا انٹرسٹ ہے اس میں، کیونکہ سعودی عرب ذرا دور مار کرنا چاہتا ہے کہ اس کے بعد ایسی چیز بھی پڑی ہوئے کہ جنہوں کپڑا مارے تھے بادشاہ خوش ہوئے. بالکل. ہمیں جو چاہیے وہ DF-17 ہے اور وہ ہمیں مل رہا ہے. یہ بھی اسی سپیڈ سے ہے. اس کی سپیڈ اس سے کم ہے کیونکہ یہ زیادہ دور مار نہیں ہے. لیکن بھارت کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہر چیز کو جلانے کے لیے، بھسم کرنے کے لیے اور پورے اسرائیل کو بھاپ میں تبدیل کرنے کے لیے یہ DF-17 کافی ہے. یہ ہمیں مل رہا ہے. DF-41 جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، ڈینگ فانگ 41، وہ ابھی ہمیں ملنا ہے یا نہیں ملنا یہ کیرین قیاس ہے. سوشل میڈیا پر ضرور خبریں ہیں، لیکن جو اصل اوریجنل خبر ہے DF-17 کی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. کیونکہ ہمارا دشمن ہمارے قریب ہی ہے. بالکل. کوئی اسرائیل ہے، کوئی بھارت ہے،
اور دو ہی دشمن اس وقت مجھے تو نظر آتے ہیں. امریکہ ابھی ہمارا اس طرح سے دشمن نہیں ہے. ہاں اگر امریکہ کے لیے چلانا ہوا ٹرک ماؤنٹیڈ ہے لا کے چلا لیں گے. یہ جو DF-17 ہے یہ S-400 کی سپیڈ رینج پکڑنے کی سپیڈ رینج کے ریڈار سے زیادہ سپیڈ کا ہے. یعنی یہ اس سپیڈ پہ ہے جس پہ S-400 جو انڈیا دوبارہ رشیا سے کہہ رہا ہے میرا تباہ ہوئے نے اور دے دے, یہ اس سے زیادہ سپیڈ کا ہے. یہ ریڈار اس کو نہیں پکڑ سکتا. شکریہ عامر بھائی. بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل سے بتا دیا, وہ DF-41 ہو یا DF-17 انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کو ملنے والے ہیں اور اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. دسمبر میں یہ کوئی 30 کے قریب میزائل پاکستان کو مل جائیں گے اور پھر بھارت تو پھر گئے ہو. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.